الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، کل قیامت کے دن ہم سے 7 سوال کا مطالبہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد ہم سے 7 سوالات کیے جائیں گے۔ 3 سوال جو ہیں وہ قبر میں ہوں گے اور 4 سوال جو ہے وہ میدان محشر میں ہوں گے۔ 3 سوال قبر میں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اب یہ 3 سوال تو قبر میں ہونے ہیں، اور قبر کے بعد پھر جب قیامت برپا ہوگی، قیامت میں دوبارہ جب ہم اٹھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے پاؤں زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے 4 سوال کریں گے، 4 سوالوں کو جواب دے گا تو پھر زمین جو ہے اس کے پاؤں کو چھوڑے گی۔ پہلے سوال ہوگا عن عمرہ، عمر کے بارے میں اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، یہ کہاں گزار کر آ گئے۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ، جوانی کے بارے میں کہ بھئی تم جوانی کہاں گزار کر آ گئے۔ آج ہم دیکھیں کہ بھئی ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے، ہماری جوانی کا زمانہ یہ کس جگہ پہ لگ رہا ہے، تو جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ، مال کے بارے میں کہ بھئی مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا۔ اب یہ ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا، مال کی کمانے کا بھی اور خرچ کرنے کا۔ کمائے تو بڑی مشقت سے حلال طریقے سے کمایا، لیکن آگے خرچ کرنے کے بارے میں، خرچ اس نے کہاں کیا؟ آیا اللہ کی اطاعت فرمانبرداری پہ خرچ کیا یا اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کیا؟ تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور جو ہے مال جو ہے بڑی بظاہر ہے تو بڑی میٹھی چیز، لیکن ہے بڑی خطرناک بھی۔ اس کو صحیح جگہ پہ مصرف کرو گے، خرچ کرو گے تو بہت مبارک بھی ہے، لیکن اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے زاہد قسم کے اور دنیا سے جو بیزار قسم کے صحابہ میں سے ہیں۔ دنیا کے ساتھ بالکل ان کا لگاؤ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اکثر صحابہ کے ساتھ ان کا لانجہ اسی بات پہ آپس میں تکرار رہتا کہ بھائی مال جمع کرنا ان کے نزدیک تھا نہیں، کہتے مال نہیں جمع کرو گے بھائی، اللہ کے دین پہ لگاؤ اور آگے اللہ کے اپنے آخرت کے لیے آگے بھیجو، جمع کرنا جو ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک حضرت آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کی فیوض سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو وہ رہے گا جو میری اطاعت کرے، جو میرا کہا مانے، جو میں اس کو بات کروں وہ اگر پوری کرے تو وہ میرے پاس رہ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ باتیں کر سکتے ہو، میری اطاعت کر سکتے ہو، جو میں کہوں وہ کر سکتے ہو تو میرے پاس رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، آپ کس میں اپنی اطاعت چاہتے ہیں، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں تمہیں مال خرچ کرنے کا حکم دوں کہ بھائی میرا مال خرچ کرو تو میرا عمدہ سے عمدہ مال تم نے خرچ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہ شرط منظور کر کے اب وہ چلے گئے اور خدمت میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی آئے، ان کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں سمندر کے کنارے پر کچھ آبادی ہے اور وہاں ان کے اوپر جو ہے قحط سالی ہے، خوراک کی کمی ہے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک اونٹ ذبح کر لو، اونٹ لے آؤ۔ یہ جو صاحب تھے یہ گئے جہاں ان کو اونٹ باندھے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے ایک اونٹ لیا، اونٹ یا غالباً اونٹنی، وہ انہوں نے وہاں سے ایک لی، لیکن وہ عمدہ تھی اور سب سے اعلیٰ تھی۔ اس کو لیا، پھر دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت کے جو ہے یہ ان کی کام کی ہے، ویسے بھی ذبح کرنا ہے جانور کو تو چلو یہ ان کے کام آنے والی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا باقی اونٹوں میں جو سب سے عمدہ اونٹ تھا اس کو لے لیا اور لا کر جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، جیسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے خیانت کی۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ جو میں اونٹ جو مجھے وہ دوسرا لانا چاہیے تھا میں یہ لے آیا ہوں۔ گیا جا کر اسی اونٹ کو لے کر آ گیا اور لا کر اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اور فرمایا کہ وہاں جتنے گھر ہوں شمار کر لو، جتنے گھر ہیں
ان کے برابر جو ہے وہ حصے اس اونٹ کے گوشت کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دو، اور ان میں ایک میرا اپنا گھر بھی جو ہے اس میں شامل کر لو، یعنی جتنے گھر ہوئے ہیں ان میں ایک گھر میرا بھی شامل کر لو، تو جتنے حصے برابر سب کے لیے بنانے ہیں تو میرے گھر کے لیے بھی اتنے ہی گوشت جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں لینا۔ یعنی ایک آدمی تو خود کتنے عجیب قسم کے صحابہ، عجیب قسم کی ہستیاں تھیں، بھائی اپنی چیز ہے، اپنا جانور ہے، ذبح کیا ہے، اپنے لیے گھر میں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جتنا ہر گھر کے لیے بناؤ گے حصہ اتنا حصہ میرے لیے بھی رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ باہر انہوں نے 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، کاٹا، حصے بنائے گئے، تقسیم کر دیا گیا، ان کے گھر میں بھی بھیج دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اس آدمی کو بلایا کہ آپ نے جو میری نصیحت جو تھی، آپ کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہوا تھا، آپ نے وہ میری جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی یا آپ بھول گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھولا تو نہیں تھا، میں گیا تھا، پہلے میں نے اسی اونٹ کو لیا جو میں ابھی لے کر آیا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ آیا کہ یہ تو حضرت کے کام کی ضرورت کی چیز ہے، یہ ان کو اس کی حضرت کی خدمت کے لیے، چلنے کے لیے مطیع فرما بردار ہے، بڑی اس سے کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے میں نے کہا ویسے بھی ذبح کرنا ہے، تو اس دوسرے کو میں لے کر آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں میرے کام آنے والی جگہ کون سی ہے، کہ میں جب قبر کے گڑھے میں رکھ دیا جاؤں، وہاں جو چیز مجھے کام آئے گی وہ میری اصل ضرورت کی چیز ہے۔ تو ان کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، اس لیے مال کے کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، مال کیسے کمایا، اور مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، مال خرچ کہاں کیا۔ اس لیے ہم کماتے تو بڑے مشقت سے حلال طریقے سے کما لیتے ہیں، لیکن آگے خرچ کرنے کا ہماری جو جگہ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اور چوتھا سوال جو ہوگا وہ علم کے بارے میں ہوگا، کہ تمہیں جتنی معلومات تھی، جتنا علم تمہارے پاس تھا، اس علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ہر انسان کے پاس ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے۔ ایک عالم ہے تو اس کے اپنے علم کے مطابق، ایک مفتی ہے تو اسے اپنے مفتی کے علم کے مطابق، ایک عام بندہ ہے اس کو جتنی معلومات ہیں دین کی، ان معلومات کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اور آپ یہ 7 سوال جو ہیں ان کی تیاری کر لیں، یا ہم سے آخرت میں سوال ہوگا، تو اس لیے ہم ان سوالات کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔